نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ قارون بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اس نے 40 سال تک پہاڑ کی غار میں عبادت کی اور بنی اسرائیل کی قوم میں عبادت کے اعتبار سے سب سے سبقت لے گیا۔ ابلیس نے اس کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف شیاطین بھیجے مگر کوئی بھی اس کو گمراہ نہ کر سکا، حتیٰ کہ ابلیس خود اس کے مقابلے پر آیا اور اس کی عبادت گاہ کے قریب آ کر پہاڑ کی ایک جانب عبادت کرنے میں لگ گیا اور اتنی عبادت کی کہ قارون پر بھی سبقت لے گیا۔ قارون تھک جاتا تھا مگر ابلیس نہیں تھکتا تھا۔ قارون روزے کا ناغہ کر لیتا تھا مگر ابلیس روزانہ بلا ناغہ روزہ رکھتا تھا۔ اس طرح قارون کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہو گئی اور اس نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ شیطان نے ایک دن قارون سے کہا، ہم اس عبادت پر قناعت کر کے بیٹھ گئے ہیں، ہم لوگوں کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے اور مخلوق خدا سے تعلق توڑ چکے ہیں، ہم نہ ان کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں نہ ہی جماعت میں، اور ہمیں یہ عبادت بنی اسرائیل کے اندر رہ کر کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہوں گے اور ہماری عبادت کو دیکھ کر ان کے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ یہ دونوں پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور بنی اسرائیل کے معبد خانے میں آ گئے، وہاں عبادت کے اندر مشغول ہو گئے۔ بنی اسرائیل والے ان کی ہر طرح خدمت کیا کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، تمام ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے قارون سے کہا کہ ہم تو بنی اسرائیل والوں پر بوجھ بن گئے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود کھائیں، اپنا کھائیں اور لوگوں سے مستغنی ہو جائیں۔ قارون بولا، پھر کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ابلیس نے کہا کہ اگر ہم ایک دن مزدوری کریں اور پورا ہفتہ عبادت کے اندر گزاریں تو یہ ٹھیک رہے گا۔ قارون نے اس کی بات مان لی۔ اب دونوں اس طرح کرنا شروع کر دیا کہ ایک دن مزدوری کرتے اور پورا ہفتہ عبادت کرتے۔ کچھ عرصے بعد پھر شیطان نے قارون سے کہا، ہم تو محض اپنے لیے ایک دن کماتے ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم دوسروں کے اوپر بھی صدقہ اور خیرات کرتے۔ آخر بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ قارون بولا، پھر کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم ایک دن تجارت کریں اور ایک دن عبادت کریں۔ چنانچہ اب دونوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ اب ابلیس نے قارون کو مال و دولت کا چسکا لگایا اور چھوڑ دیا۔ رفتہ رفتہ قارون کے سامنے دنیا کے خزانے جمع ہونے لگے، تجارت کے اسرار اور رموز کھلنے لگے اور اس کے پاس اتنا خزانہ جمع ہو گیا کہ جس کی چابیاں سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا۔ مال و دولت کی محبت میں آ کر بالآخر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر اتر آیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اس کے تمام خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا اور اسے کوئی اس کا مال اور دولت اور خزانہ کام نہ آیا۔ اسی واقعے کی طرف اللہ جل شانہ نے اشارہ فرمایا ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھنسا دیا اور کوئی بھی اس کا ساتھی اس کے مقابلے میں اس کی مدد پر نہ آیا اور مدد کرنے کے لیے نہ آیا۔ اس واقعے سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ شیطان کا عجیب منصوبہ، عجیب و غریب اس کے دلائل، اور دوسری بات مال کی محبت کا کرشمہ،
اور تیسری بات زکوٰۃ نہ دینے کا انجام اور اس کے اوپر اللہ کا عذاب کہ کس طرح زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔